حکم البیع الفاسد والاجارۃ الفاسدۃ والنذر بصوم یوم النحر وجمیع صور التصرفات الشرعیۃ مع ورود النہی عنہا۔ ما سبق میں تصرفات شرعیہ کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوتا ہے اور وصف کی بنیاد پر وہ قبیح ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ قبیح لغیرہ ہے، قبیح لعینہ نہیں ہے۔ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، حرام لعینہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو نہی کے بعد بھی تصرف شرعی کی مشروعیت باقی رہتی ہے۔ اسی پر بیع فاسد کے حکم، اجارہ فاسدہ کا حکم، یوم نحر کے روزے کی نذر کا حکم مستنبط کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی اپنا غلام بیچا مثال کے طور پہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مبیع سے 1 مہینہ فائدہ اٹھائے گا، تو بیع تو اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، لیکن اس شرط کی بنیاد پر وہ غیر مشروع ہو گئی ہے۔ تو یہ قبیح لعینہ ہی نہیں بلکہ قبیح لغیرہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے اجارہ فاسدہ، کسی کو اجارے پر گھر دینا اس شرط کے ساتھ کہ موجر اس میں 1 مہینہ رہے گا، یہ شرط فاسد ہے۔ اس شرط کی بنیاد پر یہ اجارہ فاسد ہو رہا ہے، اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے اجارہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ والنذر بصوم یوم النحر، یوم نحر کے روزے کی منت یا یوم نحر کا روزہ، تو اپنی یوم نحر کا روزہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے، لیکن ضیافت الہی سے اعراض کرنے کی بنیاد پر یہ غیر مشروع ہے۔ تو اس وصف کی بنیاد پر یہ قبیح ہو رہا ہے۔ ان تمام کا حکم وہی ہے کہ بیع فاسد یا اجارہ فاسدہ یہ ورود نہی کے بعد بھی ان کی مشروعیت کیا ہے؟ باقی ہے۔ یوم نحر کے روزے کی منت، اس کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ یوم نحر کے روزے کی منت روزے ہی کی طرح سے ہے۔ جیسے یوم نحر میں روزہ ضیافت الہی سے اعراض کرنا ہے، ایسے ہی یوم نحر میں روزے کی منت بھی ضیافت الہی سے اعراض کرنا ہے۔ اس لیے یہ قبیح لغیرہ ہی ہے، حالانکہ یہ تعویل اس کی کریں کہ اسی کے حکم میں ہے تو ممکن ہے
ورنہ صوم یوم نحر یہ تو قبیح غیر ہی ہے، لیکن صوم یوم نحر کی منت یہ ہمارے نزدیک مشروع ہے۔ اس میں منت ماننے میں تو اعراض نہیں ہے، اس دن روزہ نہیں رکھے گا، اس کی قضا دوسرے دن کرے گا، اس لیے ہمارے نزدیک وہ مشروع ہے۔ انہوں نے چونکہ اس کو بھی مثال میں رکھا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ صوم یوم نحر حکم صوم میں ہے، اور جب حکم صوم میں ہے تو جیسے صوم یہ ضیافت الہی سے اعراض ہے، ایسے ہی نذر بھی ضیافت الہی سے اعراض ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا، کبھی لغیر ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور جواب نہیں دیا جا سکتا۔ وجمیع صور التصرفات الشرعیہ، اور تمام تصرفات شرعیہ کی صورتیں ما ورود النہی عنہا، ان کے بارے میں نہی کے وارد ہونے کے باوجود کہ نہی وارد بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ہی نہیں ہے بلکہ کبھی غیر ہی ہیں، کسی وصف کی بنیاد پر اس میں وہ آیا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہیں۔ فقلنا، اب بیع فاسد کے حکم کی تفریح ہوتی ہے، اب یہاں سے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا البیع الفاسد یفید الملک عند القبض، بیع فاسد چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہے، بیع ہو رہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، بیع یہ مشروع ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک وصف کی بنیاد پر وہ ممنوع ہو گیا، ایک شرط کی وجہ سے وہ ممنوع ہو گیا ہے، تو وہ قبیح غیر ہی ہے، اپنی ذات کی وجہ سے وہ مشروع ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ بیع فاسد قبضہ کے بعد مفید ملک ہوتا ہے، کیونکہ بیع محل اپنے محل میں پائی گئی ہے، مال متقوم ہے، اور ایجاب و قبول ان سے متحقق ہوا ہے جو ایجاب و قبول کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو جو بیع کے تحقق کے لیے شرط ہے کہ مال متقوم کی بیع ہو اور ایجاب و قبول ان کے اہل سے صادر ہو، یہ چیز پائی گئی ہے، اور جب یہ چیز پائی گئی تو قبضے کے بعد میں بائع مشتری کی مبیع پر ملکیت ثابت ہو جائے گی بے اعتبار انہ بیع، کیونکہ بیع فاسد بھی بیع ہی ہے، ایجاب و قبول بھی پایا جا رہا ہے، محل بیع میں پایا جا رہا ہے، لہذا قبضہ کر لے گا تو ملکیت ثابت ہو جائے گی، لیکن ایک وصف کی بنیاد پر وہ قبیح غیر ہی ہے، اور قبیح غیر ہی ہونے کی وجہ سے یجب نقضہ، اس قبح کو ختم کرنے کے لیے اس بیع کو توڑنا واجب ہوگا، بیع فاسد کو، کیونکہ وہ حرام بے اعتبار کونہ حراما لغیرہ، کیونکہ وہ حرام لغیرہ ہے، ایک وصف کی بنیاد پر اس میں قبح پایا گیا ہے، تو اس بیع فاسد کو، اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے، اس قبح کو ختم کرنے کے لیے اسے توڑنا کیا ہے، واجب ہوگا، ضروری ہوگا، تو ملکیت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، قبیح غیر ہی ہے، تو وصف کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا توڑنا واجب ہوگا، دونوں جانب کی رعایت کرنی ہوگی۔ اب یہ چند اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ بیان یہ کیا گیا کہ جو تصرفات شرعیہ ہیں، جب ان پر نہی وارد ہوتی ہے تو وہ قبیح غیر ہی ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے حسن، وصف کے اعتبار سے قبیح، لیکن بہت سے شرعی تصرفات ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ ان پر نہی بھی وارد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قبیح غیر ہی نہیں بلکہ قبیح غیر ہی ہے، جیسے وہذا بخلاف
اور یہ ان مسائل کے برخلاف ہے نکاح المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا۔ قرآن میں ہے لا تنکحوا المشرکات، تو اسے بھی کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو۔ اور اسی طریقے سے منکوحۃ الاب، باپ کی منکوحہ، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نہ ہے تو اسے ذات کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع، اس لیے کہ نکاح یہ فعل شرعی ہے۔ وہ معتدۃ الغیر، اور دوسرے کی معتدہ، کسی نے نکاح کیا تھا طلاق دے دی، وہ اس کی عدت میں ہے، ابھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ معتدۃ الغیر سے نکاح منہی عنہ ہے، اور جب اس سے نکاح کرنا منع ہے، نہی ہے اس پر، تو اس کو بھی قبیح عینی نہیں بلکہ قبیح غیری ہونا چاہیے۔ وہ منکوحۃ ہی، اور غیر کی منکوحہ بیوی سے نکاح کرنا، اسے بھی حرام لغیر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح پہلے شرعی ہے۔ وہ نکاح المحارم، اور محارم سے نکاح، اسے بھی یہ بھی منع ہے، یہ بھی منہی عنہ ہے، تو اس کو بھی حرام لغیر ہی ہونا چاہیے، حرام لعینی نہیں ہونا چاہیے، اس ضابطے کی بنیاد پر جو آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ نکاح بغیر شہود، بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، یہ بھی منہی عنہ ہے، تو اسے بھی کیا ہونا چاہیے؟ نکاح فعل شرعی ہے تو قبیح لعینی ہی نہیں بلکہ قبیح لغیر ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ ان تمام صورتوں میں آپ حکم یہ دیتے ہیں کہ یہ قبیح لغیر ہی نہیں بلکہ قبیح لعینی ہی، ایسا تو نکاح بھی فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی پر جب نہ وارد ہو تو وہ قبیح لعینی ہی نہیں بلکہ قبیح لغیر ہی ہوتی ہے، تو یہاں بھی قبیح لغیر ہی ہونا چاہیے۔ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں اگرچہ یہ فعل شرعی ہے لیکن یہ قبیح لغیر ہی نہیں بلکہ قبیح لعینی ہی ہے۔ میں نے شروع ہی میں اس جواب کی جانب، اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو اس قرینے کے پائے جانے کے وقت میں فعل شرعی پر جو نہی وارد ہے اسے بھی قبیح لعینی پر محمول کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ جملہ شروع میں کہا ہے، وہی جواب اس کا بھی ہے، اسی کو یہ بتا رہے ہیں۔ لأن موجب النکاح ہے، وہاں قبیح لغیرہ پر جب فعل شرعی ہو تو قبیح لغیرہ پر محمول کیا جاتا ہے کہ وہاں اس کی مشروعیت ایک جہت سے ہو سکتی ہے اور ممنوع ہونا بھی ہو سکتا ہے، کہ ممنوع ہونا اور مشروع ہونا دونوں ایک ساتھ ہو جائے۔ یہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ نکاح کے حلال ہونے کا معنی کیا ہے کہ عورت کے بزا سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، اور نکاح کے حرام ہونے، ممنوع ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس کے بزا سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ تو یہاں جو نکاح کا موجب ہے، تقاضا ہے، حل التصرف ہے، اس محل میں تصرف کا حلال ہونا، وہ موجب النہی، اور نہی کا جو موجب ہے تصرف کا حرام ہونا، یعنی عورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ فاستحال الجمع بینہما، تو یہاں حلت اور حرمت، نکاح کا موجب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نکاح اور نہی کا، نکاح کے ممنوع ہونے کا موجب یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آپس میں منافی ہیں، اور منافیین کا جمع ہونا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے جب یہاں جمع ان دونوں کا ممکن نہیں بلکہ محال ہے تو یہاں نہی کو نفع پر محمول کیا جائے گا، اور جب کسی فعل پر نفع وارد ہو تو بندہ اس کے کرنے سے عاجز نہیں ہوتا ہے، اور وہ قبیح لعینی ہی ہوتی ہے،
لہذا اس قرینے کی بنیاد پر کہ یہاں ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ جو دونوں چیزیں ہیں مشروعیت یعنی حلت اور ممنوع کا موجب یعنی حرمت، کیونکہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جمع نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نہی کو نفع پر محمول کریں گے، یعنی محل صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، وہاں نکاح کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ کبھی لے گئی ہی نہیں بلکہ کبھی لے نہیں ہے۔ فاستحال الجمع بینہما، جب یہاں حلت و حرمت دو متنافی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ان دونوں کو جمع کرنا محال ہوگا۔ فیحمل النہی علی النفی، لہذا اس میں جو نہی وارد ہے اس کو نفع پر محمول کیا جائے گا۔ فاما موجب البیع، اب اس کے پھر یہ ہوگا کہ بیع میں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ کبھی لغیر ہی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ اگر بیع فاسد کر لیا، قبضہ کر لیا، ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس بیع فاسد کو چھوڑنا واجب ہوگا۔ یہاں بھی کہہ دیتے کہ نکاح ہو جائے گا، فساد کی بنیاد پر توڑنا ضروری ہوگا، لیکن نہیں، نکاح میں نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ حلت و حرمت منافی ہیں، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بیع میں اس کو بتاتے ہیں فاما موجب البیع، اور بیع کا تقاضا جو ہے ملکیت کا ثابت ہونا، جیسے نکاح کا تقاضا تھا بزا سے فائدہ اٹھانا حلال ہونا، یہاں بیع کا تقاضا کیا ہے؟ ملکیت کا ثابت ہونا۔ وہ موجب النہی، اور بیع فاسد سے ممانعت کا تقاضا تصرف کا حلال نہ ہونا۔ اور یہ دونوں چیزیں باہم منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں ایک ساتھ، کہ ملکیت بھی ثابت ہو جائے اور تصرف کرنا حلال نہ رہے، ملکیت بھی ثابت ہو جائے اور تصرف کرنا حلال نہ رہے۔ یہاں منافی یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، اور جب ان دونوں چیزوں کا اجتماع ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ بیع فاسد کی صورت میں قبضہ کر لے تو ملکیت ثابت ہو جائے گی اور تصرف کرنا حلال رہے گا، تصرف کرنا حرام رہے گا، تصرف کرنا حرام رہے گا۔ کیسے یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں اس کو یہ بیان کریں گے۔ فاما موجب البیع، تو بیع کا تقاضا ملکیت کا ثابت ہونا ہے، وہ موجب النہی، اور نہی کا تقاضا تصرف کا حرام ہونا ہے کہ منہی عنہ میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ وقد امکن الجمع بینہما، ملکیت ثابت ہو جائے، تصرف حرام رہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ بِأَن يَثْبُتَ الْمِلْكُ، بہی طور کی ملکیت ثابت ہو جائے اور تصرف حرام رہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مثال دے رہے ہیں کہ کسی آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے قدوری میں کہ کسی مسلمان کے قبضے میں انگور کا شیرہ ہے، مٹکے میں رکھے ہوئے ہے، مرور ایام کے ساتھ وہ انگور کا شیرہ سرکہ شراب ہو جائے، آپ نے پڑھا ہے سرکہ شراب بن جائے، تو جب سرکہ تھا اس وقت مسلمان کی اس پر ملکیت تھی، وہ سرکہ شراب ہو گیا، ملکیت اس کی باقی ہے کہ نہیں؟ ملکیت اس کی باقی ہے، لیکن تصرف کرنا اس میں یہ حرام ہے، اس میں تصرف کرنا حرام ہے، تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ تو ملکیت پائی جائے اور تصرف حرام ہو، شرع میں اس کی نظیر موجود ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ملکیت پائی جائے لیکن تصرف کرنا حرام رہے۔ تو ایسے ہی بیع فاسد میں، بیع فاسد کی وجہ سے قبضے کے بعد میں ملکیت تو ثابت ہو جائے گی لیکن تصرف کرنا حرام رہے گا، اس خرابی کو توڑ کر کے دور کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ صورت
جمع کی نکاح میں ممکن نہیں ہے، اس لیے اس قرینے کی بنیاد پر اسے کبھی لعینہ پر محمول کیا گیا۔ وَيَحْرُمُ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ تَخَمَّرَ الْأَسِيرُ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر شیرہ مسلمان کے ملک میں شراب ہو جائے، يَبْقَى مِلْكُهُ فِيهَا، تو مسلمان کی ملکیت اس پر باقی رہتی ہے۔ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ، اور مسلمان کا اس میں تصرف کرنا کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ تو ملکیت ثابت ہو، تصرف حرام ہو، اس کی نظیر موجود ہے، لہذا ثبوت ملک اور حرمت تصرف میں منافات نہیں ہے، اور جب منافات نہیں ہے تو بیع فاسد یہ حرام لغیرہ ہوگی، اجارہ فاسدہ یہ حرام لغیرہ ہے۔ اور محارم سے نکاح، مشرکات سے نکاح، اگرچہ یہ بھی فعل شرعی ہے لیکن قرینے کی بنیاد پر وہاں نہی کے موجب اور نکاح کے موجب میں منافات ہے، اس قرینے کی بنیاد پر اگرچہ وہ فعل شرعی ہے لیکن اس قرینے کی وجہ سے اسے حرام لعینہ پر محمول کیا جائے گا، یعنی وہ حرام لعینہ ہے۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور افعال شرعیہ سے جو نہی ہوتی ہے، میں بار بار اس کو کہہ چکا ہوں، اس میں فعل شرعی کی مشروعیت باقی رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے یہ فرمایا ہے، اذا نظر بصوم یوم النحر، جب صوم یوم نحر کی منت مانے، یوم نحر کے روزے کی منت مانے، تو فعل کی مشروعیت باقی رہتی ہے۔ وہ ایام تشریق، اور ایام تشریق کے روزے کی منت مانے، یہ صرف ہونا ضروری، تو اس کی یہ منت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسی بنیاد پر میں نے یہ کہا تھا شروع میں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، یوم نحر کے روزے کی منت، تو وہ تو ہمارے نزدیک صحیح ہے، وہاں مثال میں ہونا چاہیے وَالصَّوْمُ بِيَوْمِ النَّحْرِ، یوم نحر کا روزہ، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا وَالنَّذْرُ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وہ ہمارے نزدیک تو مشروع ہے، پھر اسے مثال میں کیسے ذکر کیا؟ اس کا جواب زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں کہ نظر صوم یوم نحر، یہ صوم یوم نحر کے حکم میں ہے، لہذا اس قرب کی بنیاد پر اسے مثال میں ذکر کر دیا۔ بہرحال تو اذا نظر بصوم یوم النحر و ایام تشریق، جب کسی نے یوم نحر کے روزے کی منت مانی اور ایام تشریق کے روزے کی منت مانی، تو چونکہ یہ فعل شرعی ہے اس لیے اس کی یہ نظر یوم نحر کی اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہوگی، لأنہ نظر بصوم مشروع، اس لیے کہ یہ صوم مشروع کی منت ماننا ہے، صوم تو اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، یوں ہی اگر اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت مانی تو صلاۃ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، لیکن اس وقت کے وصف کی بنیاد پر کہ وہ وقت کراہت ہے، اس میں قبح آیا ہے تو کبھی لغیرہ ہے۔ تو اگر کسی نے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی منت مانی تو اس کا یہ منت ماننا صحیح ہے، لأنه نظر بعبادت مشروعہ، اس لیے کہ یہ بھی ایک مشروع نماز پڑھنے، مشروع عبادت کی منت ماننا ہے۔ ممانعت کے باوجود بھی نماز کیا ہے؟ نماز تو مشروع ہے، اور ایک وصف کی بنیاد پر وہ کیا ہو گیا ہے؟ غیر مشروع ہو گیا ہے۔ پہلے شرعی کے بارے میں بار بار یہ آ چکا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے وہ غیر مشروع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے یوم نحر ایام تشریق میں روزے کی نظر کی ہے یا اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی نظر مانی ہے تو یہ روزے کی
نذر یہ روزے کی نذر، صوم مشروع کی نذر ہے، اور عبادت مشروعہ کی نذر ہے نماز کی، اس لیے یہ دونوں نذر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اس صحت کے باوجود صوم نذر میں، نذر صوم یوم نحر میں ہمارے ائمہ حکم یہ دیتے ہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھے، قضا کر لیں، تاکہ ضیافت الہی سے اعراض لازم نہ آئے، دوسرے دن ان کی قضا کر لیں۔ اور اگر کسی نے اسی دن روزہ رکھ لیا، منت مانا رکھ بھی لیا، تو جیسے اس نے منت مانی تھی ویسے کر لیا، اس لیے ذمہ سے بری ہو جائے گا۔ ایسے ہی نماز میں بھی ہے، لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا، وجہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، أَنَّ النَّهْيَ يُوجِبُ بَقَاءَ التَّصَرُّفِ مَشْرُوعًا، کہ فعل شرعی سے جو نہی ہوتی ہے وہ شرعاً تصرف کے باقی رہنے کو واجب کرتی ہے، وہ شرعاً مشروع رہتی ہے، اور جب وہ شرعاً مشروع ہے، اس کی مشروعیت باقی ہے، تو اس کا روزے کی نذر ماننا یا اوقات مکروہہ میں نماز کی نذر ماننا یہ کیا ہے؟ صحیح رہے گا۔ ولہذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ فعل شرعی کی سے جو نہی ہے اس میں اس فعل کی مشروعیت باقی رہتی ہے ذات کے اعتبار سے، اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے لو شرع فی النفل فی هذه اوقات المکروہہ، اگر ان اوقات مکروہہ میں نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، طلوع شمس کے وقت نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، زوال شمس کے وقت نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر نفل کی نیت، غروب شمس کے وقت نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ لو شرع فی النفل فی هذه الاوقات، ان اوقات ثلاثہ میں اگر نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، لازمہ بالشروع، تو وہ نفل نماز اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی شروع کرنے کی بنیاد پر، اور اسے پورا کرنا لازم ہوگا، اسے پورا کرنا، توڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ توڑ دو بعد میں قضا کر لینا، توڑ دو بعد میں قضا کر لینا یہ حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ شروع کر دیا تو اس کا پورا کرنا لازم ہوگا۔ اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ تو ارتکاب حرام کا آپ حکم دے رہے ہیں، شروع کر لیا تو یہ حکم دیتے کہ توڑ دو بعد میں قضا کر لینا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اسے پورا کرنا لازم ہے، تو پورا کرنا لازم ہوگا تو ارتکاب حرام پایا جائے گا، اور یہ ارتکاب حرام کو مستلزم ہے، اس لیے آپ کا پورا کرنے کا حکم دینا یہ مرتکب حرام ہونے کو مستلزم ہو رہا ہے، اس کا یہ جواب دے دیں۔ لازمہ بالشروع، تو شروع کرنے کی بنیاد پر اس کے ذمہ میں یہ عبادت لازم ہو جائے گی، اسے توڑنا ضروری نہیں ہوگا۔ وارتکاب الحرام لیس بلازم، اور اسے پورا کرے گا، توڑنا یہ ضروری نہیں ہے، اور اس سے حرام کا ارتکاب بھی لازم نہیں آتا ہے، للزوم الاتمام، پورا کرنے کے لازم ہونے کی وجہ سے، کہ پورا کرنا لازم ہے، توڑ نہیں سکتا ہے، توڑنا نہیں ہے، پورا کرنا لازم ہے، توڑنا نہیں ہے، اس اتمام کے لازم ہونے کی بنیاد پر حرام کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا ہے۔ کیوں حرام کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا؟ جب پورا کرنا لازم ہے انہیں اوقات مکروہہ میں، تو پورا کرے گا، تو اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا تو پایا گیا، تو ارتکاب حرام کو پا لیا گیا، یہ مستلزم ارتکاب حرام ہوا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ ارتکاب الحرام ہے، لیس بلازم للزوم الاتمام، اور اس نماز کے پورا کرنے کے لازم ہونے کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کرنا لازم نہیں آ رہا ہے۔ کیوں حرام کا ارتکاب کرنا لازم نہیں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے فَإِنَّهُ، اسی اوقات مکروہہ میں نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا تو ضروری ہے کہ وقت مکروہی میں نماز پوری کر لے،
ضروری ہے. شروع کر دیا سورہ بقرہ طلوع شمس کے وقت نیت باندھا, یا حافظ نہیں ہے تو پڑھتا رہا جتنی صورتیں یاد ہے, یا چند ہی صورتیں یاد ہیں بار بار انہیں کو پڑھتا رہا. 7 بجے سورج نکلتا ہے, 8 بجے تک پڑھتا رہا پھر رکوع کیا, یا 7:30 بجے تک پڑھتا رہا پھر رکوع کیا. حرام کا ارتکاب لازم آ رہا ہے؟ کہاں لازم آ رہا ہے؟ پورا کرنے کے لازم ہونے کی وجہ سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا. پورا بھی کر لیا, ارتکاب حرام بھی لازم نہیں آیا. زوال شمس کے وقت نیت باندھ لیا, پڑھتا رہا, زوال جب ختم ہو گیا تب پوری کیا نماز. غروب شمس کے وقت نیت باندھا, جب سورج ڈوب گیا تب سلام پھیر رہا ہے. ارتکاب حرام لازم آ رہا ہے؟ نہیں لازم آ رہا. تو اتمام کے لازم ہونے کی وجہ سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا. یہی انہوں نے سمجھایا ہے. فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ, کیونکہ اگر وہ نماز کی نیت باندھنے والا صبر کرے شروع کرنے کے بعد, حَتَّى حَلَّتِ الصَّلَاةُ, یہاں تک کہ نماز صحیح ہو جائے بغیر کراہت کے. کیسے؟ بارتفاع شمس سے, سورج کے بلند ہو جانے سے, یعنی 20 منٹ سے زیادہ کا وہ عرصہ گزر جائے. وہ غروب ہے, اور سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے, وہ طلوع ہے, اور سورج کے ڈھل جانے کی وجہ سے, زوال کا وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے, امکنہ الاتمام بدون الکراہہ, تو اس کا نماز کو بغیر کراہت کے پوری کرنا ممکن ہے. لہذا اتمام کے لازم ہونے کی وجہ سے ارتکاب حرام لازم نہیں ہے. اور جب ارتکاب حرام لازم نہیں ہے تو اگر کسی نے ان اوقات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام کرے گا, توڑنا ضروری نہیں. ٹھیک. لیکن اگر صوم کی منت مانی یوم نحر میں, وہ بھی فارقہ صوم یوم العید, اور اسی بنیاد پر کہ اتمام کے لازم ہونے کے بعد حرام کا ارتکاب نماز میں لازم نہیں آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے یہ نفل نماز عید کے روزے سے ممتاز ہو گئی, نماز ممتاز ہو گئی ہے نا. کہ فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ, کیونکہ اگر کسی نے نفل روزہ شروع کر دیا, نفل روزہ عید کے دن شروع کر دیا, لا يلزمه الاتمام عند ابی حنیفہ و محمد, تو اسے پورا کرنا لازم نہیں ہے. جیسے یہاں کیا تھا, نماز میں پورا کرنا لازم ہے, لیکن یہاں پورا کرنا لازم نہیں, توڑ دے, اور توڑ کر کے کھائے پیے دوسرے دن قضا کرے. یہاں کیوں ایسا حکم ہو گیا؟ دونوں تو فعل شرعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. ہم نے جو پہلے تقریر کی اسی تقریر سے دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا کہ روزہ رکھنا اس طریقے سے اسے پورا کرنا کہ ارتکاب حرام لازم نہ آئے, یہ ممکن ہے. صبح سے شام تک کھانے پینے جماع سے باز رہنا, اگر آپ کہیں گے پورا کرو شام تک تو وہ ارتکاب حرام سے خالی نہیں ہو سکتا. اور نماز اسے پورا کرنے کا لازم ہونا, یہ ارتکاب حرام سے خالی ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں یہ حکم دیا ہے کہ اسے توڑنا ضروری نہیں ہے, اور یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اسے توڑنا ضروری ہے, کیونکہ یہاں اتمام کا لازم ہونا ارتکاب حرام کو مستلزم ہے. بغیر حرام سے یہ منفک اور جدا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے اسے توڑ دے گا, دوسرے دن قضا کرے گا, اس دن کھائے پیے. کیونکہ اگر اس نے نفل روزہ عید کے دن شروع کر دیا لا یلزمہ الاتمام, تو امام اور صاحب امام محمد کے نزدیک اس روزے کا پورا کرنا یہ لازم نہیں ہوگا. لأن الاتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرام, کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا, اسے پورا کرنا ارتکاب حرام سے جدا نہیں ہو سکتا ہے, اور وہ نماز ارتکاب حرام کے لیے لازم نہیں, اس سے جدا ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں دوسرا حکم دیا اور یہاں ومن هذا النوع, اور اسی نوع سے ہے وطء الحائض, حائضہ سے وطی کرنا.
میں یہ مسئلہ بھی پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ فعل حصی ہے، اور جب فعل حصی ہے تو اس سے نہی کو حرام لغیرہ پر محمول کرنا چاہیے، حالانکہ یہ حرام لغیرہ ہے، کبھی لغیرہ ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب یہ فعل حصی ہے تو کبھی لغیرہ کیوں ہو گیا؟ فإن النہی عن قربانها باعتبار الاعضاء، کیونکہ حائضہ عورت سے وطی کرنے کی ممانعت جو ہے یہ اعضاء کی بنیاد پر ہے۔ ارشاد الہی ہے یسألونک عن المحیض قل هو اعضاء، آپ سے حائضہ عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ وہ تکلیف کی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو، ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہوں۔ تو یہاں چونکہ غیر کی اگرچہ یہ فعل حصی ہے لیکن اعضاء کی علت کی بنیاد پر، ایک وصف کی بنیاد پر اسے حرام کہا گیا ہے، اس لیے یہ حرام لعین ہی نہیں ہوگا بلکہ حرام لغیرہ ہی ہوگا۔ ولہذا قلنا، اور جب یہ حرام لغیرہ ہی ہے اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے یترتب الاحکام علی ھذا الوطء، اس وطء پر احکام مرتب ہوں گے جو اس وطی کے احکام ہیں۔ مثلا اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اپنی عورت سے قربت کر لے، شادی کے بعد اپنی عورت سے اس نے قربت کیا، قربت کرنے کے بعد وہ زنا کا ارتکاب کرے تو وہ محسن ہو جاتا ہے، اسے رجم کیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اپنی اس منکوحہ بیوی سے وطی کی حیض کی حالت میں وطی کر لی تو اس صورت میں بھی احسان ثابت ہو جائے گا، اگر اس کے بعد وہ زنا کرے گا تو اس پر اسے رجم کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ آپ پڑھیں۔ فیثبت بھی احسان الواتی، اور حیض کی حالت میں وطی کرنے کی بنیاد پر وطی کرنے والے کا احسان ثابت ہو جائے گا، یعنی محسن ہو جائے گا وہ۔ اگر کوئی محسن ہونا یہ رجم کے لیے ضروری ہے، ورنہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ وتحل المرأة للزوج الأول، اور اگر کسی نے نکاح کیا، بیوی کو 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دینے کے بعد اس نے دوسرے سے نکاح کیا، دوسرے نے اس سے حیض کی حالت میں وطی کی، تو یہ حیض کی حالت میں وطی کرنا کبھی لغیرہ ہی ہے، اس لیے یہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی، وطی کرنے کا معنی پا لیا جائے گا۔ وتحل المرأة للزوج الأول، اور عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ویثبت بھی حکم المہر، اور اس کی بنیاد پر مہر کا حکم ثابت ہو جائے گا، یعنی اگر حیض کی حالت میں وطی کی ہے تو پورے کا پورا مہر موقت ہو جائے گا، اور حیض کی حالت میں وطی کی ہے عورت پر عدت لازم ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ عدت نہ گزارے، غیر مدخولہ نہیں، پوری عدت گزارنا لازم ہوگا، اور اس کی وجہ سے مہر کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، عدت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، نفقہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ، اور اگر وہ خود پر قابو دینے سے باز آ جائے، لِأَجَلِ الصَّدَاقِ، مہر کی بنیاد پر، کانت ناشزۃ عندہما، تو وہ ناشزہ ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک، کیونکہ جب اس نے قدرت دے دی اگرچہ حیض کی حالت میں تو قدرت دینے کا معنی پا لیا گیا، اب اگر وہ انکار کرے گی تو وہ نافرمان شمار کی جائے گی، فلا تستحق النفقہ، اور وہ نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی، جیسے ایک ناشزہ عورت نفقہ کی حقدار